اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، فدق کے متعلق مزید ایک ویڈیو آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کی نظر ہے۔ امید ہے حسب سابق کھلے دل سے اپنی پسندیدگی اور رائے کا اظہار فرمائیں گے۔ شکریہ۔ فدق کے متعلق کتابوں میں موجود ناقابل تردید حقائق و شواہد نے فدق کے مخالفین کو اس قدر حواس باختہ کیا ہوا ہے کہ اب مخالفین فدق کے انکار میں حد سے بڑھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا انکار کر رہے ہیں، اور مخالفین کا ایسا انکار اللہ کے پاک کلام پر حرف آنے کا سبب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم مخالفین کے وہ تجاوزات ظاہر کر کے ان کو رد کریں گے، اور ہمیں فخر ہے کہ آج ہم فدق کے ساتھ اللہ کے پاک کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا بھی دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے مختصراً یہ وضاحت کہ یوں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال کی نوعیت مختلف اقسام کی تھی، جبکہ قرآن کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال میں ایک مال غنیمت تھا، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت 41 میں لفظ غنیمتم موجود ہے۔ اور مال غنیمت وہ مال تھا جو جنگ و جدل اور عسکری سرگرمی کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ آتا تھا۔ اس لیے مال غنیمت مکمل طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں تھا، بلکہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف 5واں حصہ تھا۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اموال میں دوسرا مال فے تھا، جیسا کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں افاء کا لفظ موجود ہے، اور یہ مال فے بغیر کسی مزاحمت کے حاصل ہوتا تھا، یعنی کفار اپنی مال و جائیداد کو چھوڑ کر اس میں سے نکل بھاگتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی املاک پیش کر کے صلح کر لیتے تھے۔ تو چونکہ کفار کے اس مال میں دیگر مسلمانوں کی کوئی سرگرمی نہیں ہوتی تھی، لہٰذا اللہ نے مسلمانوں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اس مال میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا کوئی حق اور حصہ نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی آیت نمبر 7 میں پھر لفظ افاء ہے، اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مال کے دیگر حصے دار ذکر ہوئے ہیں، یعنی اس آیت نمبر 7 کے مطابق تمام مال فے صرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی غنیمت کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف ایک حصہ ہے۔ اگرچہ ان دونوں آیات میں مال فے کا ذکر ہے، مگر دونوں آیات کی تفسیر مختلف ہے، لیکن یہاں فدق کے مخالفین اپنی لا علمی، خیانت اور جھوٹ کو خود ہی ظاہر کر دیتے ہیں، مگر ہم رعایت سے ان کی خیانت، جھوٹ اور لا علمی کو صرف غلطی کہیں۔ قرآن چاہ رہا ہے کہ دولت تقسیم ہو، غنیوں میں نہ پڑی رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی خاص ملکیت تھی۔ مخالفین کی پہلی غلطی قرآن کے متعلق ہے کہ مال فے کے متعلق ایسا بے ڈھنگا استدلال کرتے ہیں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص ملکیت پر تو اثر پڑتا ہے، لیکن اللہ کے پاک کلام میں بھی حرف آتا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ متضاد باتیں ہیں، کیونکہ آیت نمبر 6 میں مال فے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کا حق اور حصہ نہیں تھا، جبکہ آیت نمبر 7 میں مال فے کے کئی حصے دار ذکر ہوئے ہیں۔ اس سے تو معاذ اللہ قرآن کا تضاد ظاہر ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں قرآن میں ایسا کوئی تضاد نہیں ہے، یہ صرف مخالفین کی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا یہاں ہم مخالفین کو صرف یہی عرض کریں گے کہ خدا کا خوف کریں، دونوں آیات میں صرف لفظ ایک جیسے ہیں، دونوں آیات کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔
بلکہ اہل سنت مفسر علامہ احمد بن محمد کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں 4 قول ہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ پہلی آیت نمبر 6 میں ذکر شدہ مال فے کا حکم اور دوسری آیت نمبر 7 میں ذکر شدہ حکم دونوں الگ ہیں۔ اہل سنت تفسیر اعراب القرآن اور اہل سنت تفسیر الوسیط اور ان کے علاوہ دوسری اہل سنت تفاسیر میں بھی یہ حقیقت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مخالفین کی دوسری غلطی قرآن کے بارے میں ہے کہ دونوں آیات کے مال فے کا فرق واضح کیے بغیر استدلال کیا جاتا ہے، جس سے قرآنی حقائق تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ پہلی آیت نمبر 6 میں مال فے خاص ہے، یعنی آیت میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ مال لشکر کشی کے بغیر حاصل ہوا تھا، جبکہ دوسری آیت نمبر 7 میں اگرچہ لفظ افا آیا ہے لیکن اس آیت میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ مال فے لشکر کشی کے بغیر ملا تھا، لہٰذا اس آیت نمبر 7 میں مال غنیمت اور دیگر اموال کو مال فے کہا گیا ہے، جیسا کہ اہل سنت تفسیر احکام القرآن اور اہل سنت تفسیر در منصور اور دیگر اہل سنت تفاسیر میں یہ حقیقت بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اور قرآن سے ثابت ہوئی کہ یہ آرٹ کا حق ہے، کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے کہ ان کا حق ہے۔ مخالفین کی تیسری غلطی مال فے کے بارے میں ہے کہ مال فے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے حصے دار بھی شامل تھے، جبکہ اہل سنت تفسیر احکام القرآن اور صحیح بخاری کتاب فرض الخمس میں واضح لفظوں میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال فے والی اپنی خاص ملکیت میں سے اہل بیت علیہ السلام کے سوا کسی کو کچھ نہیں دیتے تھے، البتہ اہل بیت علیہ السلام کے خرچے کے بعد ہونے والی بچت دیگر مصارف میں استعمال کرتے تھے۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی خاص پراپرٹی نہیں تھی۔ مخالفین کی چوتھی غلطی مال فے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت کے بارے میں ہے کہ مال فے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مال نہیں تھا۔ حقائق کا انکار کرنے کے لیے ایسی دیدہ دلیری پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ اس مال میں عام مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا، تو اس سے بڑھ کر اور خاص کیا ہوگا؟ جبکہ تمام اہل سنت مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ مال فے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اور خالص ملکیت تھا، جس میں کسی اور کا کوئی حق نہیں تھا، جیسا کہ اہل سنت تفسیر مظہری اور اہل سنت تفسیر احکام القرآن اور تقریباً تمام اہل سنت تفاسیر میں یہ حقیقت موجود ہے۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری میں بھی حضرت عمر کی زبانی یہ کہانی موجود ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 6 میں اللہ نے واضح فرمایا۔ مخالفین کی پانچویں غلطی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت کے بارے میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت کا حوالہ آیت نمبر 7 میں دیا جاتا ہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت آیت نمبر 6 میں ہے، جیسا کہ خود آیت ملاحظہ کی جا سکتی ہے، اور اہل سنت تفسیر احکام القرآن اور دیگر اہل سنت تفاسیر میں بھی یہ حقیقت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ بلکہ نبی بطور متولی آنا سنبھال رہے تھے، جس طرح ایک مسجد کا متولی ہوتا ہے۔ مخالفین کی چھٹی غلطی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال فے میں اختیار نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ مخالفین کے اس دعوے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت سمجھے یا توہین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص اور ذاتی مال کے معاملے میں بھی بے بس تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال فے میں سے اپنے خاص مال کو اپنے ارادے و اختیار سے جہاں چاہتے خرچ فرماتے تھے۔
جیسا کہ اہل سنت تفسیر مظہری اور اہل سنت تفسیر التسہیل اور اہل سنت تفسیر احکام القرآن اور تقریباً تمام اہل سنت تفاسیر میں یہ حقیقت بھی موجود ہے۔ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص و خالص مال کے معاملے میں اس قدر اختیار رکھتے تھے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی ملکیت کے بارے میں کھلی پیشکش کی تھی کہ بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے مانگ سکتی ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الموارث میں ہے۔ مخالفین کی 7ویں غلطی فدق کے بارے میں ہے کہ فدق کو آیت نمبر 7 کی تفسیر میں ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں مال بنو نذیر اور فدق مال فے ہیں اور آیت نمبر 6 کی تفسیر میں ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ اہل سنت تفسیر اعراب القرآن، اہل سنت تفسیر احکام القرآن، اہل سنت تفسیر الوسیط اور دیگر اہل سنت تفاسیر میں بھی یہ حقیقت واضح طور پر موجود ہے۔ تو اکثر اہل سنت تفاسیر میں آیت نمبر 6 کی تفسیر میں اموال بنو نذیر کے ساتھ فدق بھی ذکر ہوا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں حضرت عمر کا قول منقول ہے اور اس میں صرف بنو نذیر کا ذکر ہے جبکہ فدق کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ مفسرین کا دعویٰ صحیح بخاری والی حدیث کے بالکل برعکس ہے، جیسا کہ اہل سنت علامہ فخر رازی کے مطابق مفسرین آیت نمبر 6 کے نزول کی 2 وجہیں بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت بنو نذیر کی بجائے فدق کے لیے نازل ہوئی تھی، کیونکہ بنو نذیر پر لشکر کشی اور محاصرہ ہوا تھا، جبکہ فدق کے لوگ فدق کو چھوڑ کر نکل بھاگے تھے، اور اس آیت کی اس تفسیر پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ اہل سنت تفسیر مفاتیح الغیب۔ ہم یہ مان لیا جائے، یہ مان لیں کہ اس فدق صرف نبی کا حق ہے، ان کی پراپرٹی ہے، خاص پراپرٹی ہے، اور نبی نے فاطمہ کو لکھ کے دے دیا، تو قرآن میں عمل نہیں ہوا نا۔ مخالفین کی 8ویں غلطی فدق کے بارے میں ہے کہ فدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت نہیں تھا۔ حیرت ہوتی ہے کہ اہل سنت تفاسیر پڑھی بھی جاتی ہیں یا نہیں، کیونکہ حقیقت میں فدق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت تھا، جیسا کہ اہل سنت تفسیر الوسیط اور تفسیر ثعلبی میں یہ حقیقت موجود ہے، اور دیگر اہل سنت تفاسیر میں بھی یہ حقیقت ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ مخالفین کی 9ویں غلطی فدق کے بارے میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق نہیں دیا تھا، اور اگر دیتے تو یہ قرآن کی مخالفت ہوتی۔ تو اس کے جواب میں یہی عرض ہے کہ جب غلطیوں سے بنائے گئے غلط مفروضوں سے غلط نتیجے نکالے جائیں تو مباح و حلال چیز بھی قرآن کے مخالف ثابت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ثابت حقائق کی بنیاد پر غور کریں کہ قرآن کے مطابق مال فے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص اور خالص ملکیت تھا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی کا حق اور حصہ نہیں تھا، اور صحیح بخاری کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال فے میں سے کسی کو کچھ نہ دے کر اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنی ملکیت پیش کر کے اس مال فے پر اپنے اختیارات کا اظہار فرماتے تھے، اور اس مال فے میں سے صرف اہل بیت علیہ السلام کو خرچہ دے کر اہل بیت علیہ السلام سے اپنی محبت اور اہل بیت کے استحقاق کا اظہار بھی فرماتے تھے۔ فدق بھی اسی طرح مال فے تھا، تو اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فدق اپنی بیٹی کو دے دیں جو مال فے تھا اور ان کی خاص و خالص ملکیت تھی، تو اس میں کون سی قرآنی مخالفت ہے؟ جبکہ ملاحظہ ہو اہل سنت مفسر علامہ فخر رازی کے مطابق جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے خود فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بطور ہبہ یعنی بخشش یا گفٹ کے طور پر فدق دے گئے تھے، اور اس بات پر حضرت ابوبکر نے گواہ مانگے اور گواہوں کا نصاب پورا نہ ہونے کی وجہ سے فدق نہیں دیا۔
لہٰذا فدق کے متعلق تمام حقائق حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بخشش یا ہبہ صرف شیعہ کے ہاں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت تفاسیر اور احادیث اچھے طریقے سے فدق کی حقیقت کو ثابت کرتی ہے۔ یہاں پر اگرچہ فدق کی بحث ختم ہو گئی، مگر مخالفین کی غلطیوں کی گنتی ابھی جاری رہے گی۔ اور نبی کے رشتہ داروں کا ہے، یعنی اہل بیت نبی کا، وقرابتہ وہم بنو ہاشم، وہ کون ہے؟ بنو ہاشم ہے، یعنی اللہ، رسول، تیسرا نبی کے رشتہ دار، چوتھا یتیم، پانچویں مسکین، چھٹے مسافر۔ مخالفین کی 10ویں غلطی شیعہ کتاب مرآۃ العقول کے بارے میں ہے کہ اس شیعہ کتاب کی عبارت کے ترجمے میں غلطی کی جاتی ہے۔ اس شیعہ کتاب مرآۃ العقول کی عبارت سے مال فے کے حقدار، ذی القربہ، یتامى، مساکین اور ابن سبیل ذکر کیے جاتے ہیں، جبکہ اس عبارت میں موجود ایک لفظ منہم ترجمے میں یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ اس لفظ کے ساتھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یتامہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے یتامہ، مساکین یعنی اہل بیت علیہ السلام کے مساکین، اور ابن السبیل یعنی اہل بیت علیہ السلام کے ابن سبیل۔ خلاصہ یہ کہ اس شیعہ کتاب کے مطابق سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں مال فے بہرحال اہل بیت ہی کے لیے ہے۔ ان 6 کا حق لکھا ہے ملا باقی منسی نے کہ فدق ان کا، ان 6 کا حق ہے۔ مخالفین کی 11ویں غلطی شیعہ کتاب مرآۃ العقول کے بارے میں ہے کہ تشریح میں یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس میں ذکر شدہ مال فے میں فدق کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ شیعہ کتاب کی یہ عبارت سورہ حشر کی آیت نمبر 7 والے مال فے کی تفسیر میں ہے، اسی لیے اس عبارت میں کہیں بھی فدق کا ذکر نہیں ہے۔ امام باقر، امام جعفر دونوں سے روایت ہے انہما قالا، دونوں نے کیا فرمایا؟ یہی کہ فدق جو ہے وہ بغیر جنگ کی حاصل ہوا۔ پھر آگے کہتے ہیں مخالفین کی 12ویں غلطی شیعہ تفسیر مجموع البیان کے بارے میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے انفال والے قول کو مال فے کی تفسیر میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں مولا صادق علیہ السلام کا یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ملنے والے قرآنی مال فے کے متعلق ہرگز نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس میں اموال بنو نذیر کا ذکر ہے اور نہ ہی فدق کا ذکر ہے۔ حقیقت میں امام صادق علیہ السلام انفال کے تذکرے میں ایک شرعی قانون بتا رہے ہیں کہ جب بھی کفار سے جنگ کے بغیر مال حاصل ہو، جسے فقہا مال فے کہتے ہیں، یا اسی طرح کے دوسرے اموال، تو وہ مال اللہ اور رسول کا ہے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا مال حاصل ہو تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا ہوگا۔ اسی لیے یہ روایت سورہ انفال کی تفسیر میں ذکر شدہ ہے اور مال فے کی تفسیر یعنی سورہ حشر کی آیات کی تفسیر میں نقل نہیں ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے، اور رسول کے بعد کس کا حق ہے؟ جو نبی کے قائم مقام ہے، خلیفہ ہے، نائب ہے، وہ سنبھالے گا اس کو۔ مخالفین کی 13ویں غلطی شیعہ تفسیر مجموع البیان کے بارے میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول پیش کر کے اس کی تشریح و تطبیق اہل سنت نظریے کے مطابق کر دی جاتی ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کفار سے ملنے والے اموال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے ہوں گے، اور مخالفین نے فوراً نتیجہ نکال لیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت ابو بکر کے لیے کہہ رہے ہیں، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر ہرگز نہیں ہے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اہل بیت کا امام ہوتا ہے جو مولا علی علیہ السلام ہے، جیسا کہ اسی شیعہ تفسیر مجموع البیان میں سورہ حشر کی مال فے والی آیت میں یہ وضاحت موجود ہے۔ امید ہے ان 13 غلطیوں کی نشاندہی اور تصحیح سے مخالفین کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔